السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مفتی مزمل۔ ناظرین، آج کا عنوان ہے کہ اسلام میں واستو کی کیا حقیقت ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ واستو کہتے کسے ہیں۔ تو لوگ جب گھر بنانے کا ارادہ کرتے ہیں یا پھر کسی بھی طرح کی تعمیری کام کا ارادہ کرتے ہیں تو گھر کو ایک مخصوص انداز سے بنانے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ جیسے گھر کا دروازہ اسی طرف ہونا چاہیے، گھر کی کھڑکیاں اسی طرف ہونا چاہیے، کچن روم کا ڈیزائن اسی طرح کا ہونا چاہیے اور ہال کا نقشہ اسی طرح کا ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ یہ غلط عقائد بھی رکھتے ہیں کہ اگر ہم اس مخصوص انداز سے گھر کو نہیں بنائیں گے تو پھر ہمارے گھر میں کثرت سے موتیں ہونے لگیں گی، ہمارے گھر میں پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، اور جتنا بھی ہم کمائیں گے وہ گھر میں ٹکے گا نہیں، رہے گا نہیں، جتنا بھی کمائیں گے وہ بیکار چلا جائے گا۔ تو اس طرح کے لوگ غلط عقائد رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک مخصوص انداز سے گھر بنانے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ حقیقت میں یہ عقیدہ اور یہ طریقہ کافروں کا ہے، لیکن بہت سارے مسلمان ان طریقوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اب میں آپ کو اسلام کی طرف لے کر چلتا ہوں کہ اسلام میں واستو کی کیا حقیقت ہے۔ تو اسلام میں واستو کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ ایک غلط عقیدہ ہے۔ ہم جب بھی گھر بنائیں تو اپنی سہولت کے پیش نظر گھر بنائیں، واستو کا لحاظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور واستو کا لحاظ نہ کرنے سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن جو لوگ واستو کا لحاظ کرتے ہیں اور غلط عقیدہ رکھتے ہیں، وہ محض اپنے عقیدے کی اور اپنے ایمان کی کمزوری کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کسی مصیبت میں ڈال دیں، کسی پریشانی میں ڈال دیں، تو اللہ ہی تمہیں بچا سکتے ہیں، کوئی دوسرا تمہیں نہیں بچا سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کسی اچھائی کا معاملہ کرتے ہیں تو اس اچھائی کو کوئی دوسرا چھین نہیں سکتا، ختم نہیں کر سکتا۔ تو نفع دینے والی ذات، نقصان پہنچانے والی ذات محض اللہ کی ذات ہے۔ کسی جگہ سے، کسی گھر سے یا پھر کسی مخصوص طریقے سے ہمارا کوئی نہ نفع ہوگا نہ نقصان ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔